السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ آج سیرت النبی کی ہماری 23ویں کلاس ہے 23ویں کلاس جس کے اندر میں نے آپ کے سامنے اس کے پہلے غزوہ احزاب کا تذکرہ کیا. غزوہ احزاب کا تذکرہ مکمل ہو گیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ غزوہ احزاب کے خاتمے کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ وہ بنو قریظہ کی طرف جائیں اور ان سے بھی بدلہ لیا جائے. الحمدللہ جب یہ بھی مکمل ہو گیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ایک اور بڑے دشمن یہودی اور غزوہ بنی مستلق کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بڑے دشمن بنو قریظہ سے فارغ ہو گئے، کفار مکہ کے بارے میں پتہ چل گیا کہ کفار مکہ اب زیادہ ہمت کریں گے نہیں، کیونکہ ان کو یہاں سے پلٹ کر واپس جانا پڑا. انہوں نے اللہ کی مدد کو دیکھ لیا اور یہ بات جان لی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد ہے، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی ہوا کو بھیجا اور اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کر دی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک اور بڑے دشمن، اسلام کے ایک اور بڑے دشمن جس کا نام تھا سلام بن ابی الحقیق، جس کا میں ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اس نے غزوہ احزاب کو بھڑکانے کے لیے مدد کی تھی. یہ یہودی سب جگہ گیا تھا اور لوگوں کو تیار کیا تھا، مسلمانوں کے خلاف جنگ کو بھڑکایا تھا. تو آپ ہیڈنگ آج کی بنائیے گا سلام بن ابی الحقیق کا قتل، یعنی غزوہ احزاب کے بعد جو پہلا کام آپ نے کیا تھا سلام بن ابی الحقیق کا قتل. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ حیی بن اخطب ختم کر دیا گیا، کعب بن اشرف ختم کر دیا گیا، کعب بن اسد ختم کر دیا گیا. تو اب معاملہ جو ایک بڑے دشمن کا بچا تھا یہودیوں میں، اس کا نام تھا سلام بن ابی الحقیق. اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کو قتل کروایا تھا. لوگ اس کو قتل کر کے آئے تھے، تو جو اس کو قتل کرنے والے تھے وہ خزرج قبیلے کے لوگ تھے. آپ یہ بھی جانتے ہو خزرج کون؟ مدینہ کا مشہور قبیلہ. اب جب ان لوگوں نے ایک دشمن کو ختم کیا تھا تو اوس والوں کی بھی تمنا تھی کہ ہمیں بھی کوئی ایسا کام دیا جائے کہ اسلام کے کسی بڑے دشمن کو ہم بھی ختم کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت مانگنے آئے کہ سلام بن ابی الحقیق مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچا رہا ہے، ان کے خلاف سازشیں کرتا ہے، ان کے خلاف لوگوں کو تیار کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے، ہم اسے ختم کرنا چاہتے ہیں. اس نے جنگ کو بھڑکایا، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کروائی، لوگوں کو لے کر یہاں پر آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو ذمہ دار بنایا، کہا ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ اور جا کر اسے ختم کر کے آؤ. 5 لوگ گئے اور جن کا ذمہ دار بنایا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو. یہ سبھی اوس قبیلے کے لوگ تھے. 5 لوگوں کو آپ نے ذمہ داری دی جن کے ذمہ دار تھے عبداللہ بن عتیق، اور ان کو کہا کہ جاؤ جا کر اسے ختم کر کے آؤ. یہ خیبر کے اندر رہا کرتا تھا. خیبر ایک بہت بڑے علاقے کا نام ہے. خیبر کے اندر خود کا اس کا ایک قلعہ تھا سلام بن ابی الحقیق کا، یہ وہیں پر رہا کرتا تھا. اب خیبر ایک بہت بڑی جگہ، چاروں طرف فصیل ہوتی تھی، دیواریں ہوتی تھی، ان میں گیٹ لگے ہوئے ہوتے تھے. دن میں دروازے کھولے جاتے، دربان ہوتے، آنے جانے والوں کو چیک کرتے، اور رات میں دروازوں کو بند کر دیا جاتا تھا. اب یہ صحابی عبداللہ بن عتیق اپنے ساتھیوں کو باہر بیٹھاتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اندر دیکھ کر آتا ہوں، جا کر آتا ہوں، اس معاملے کو ختم کر کے آتا ہوں. اور ساتھیوں کو سپورٹ میں لے گئے تھے کہ کبھی ضرورت پڑے تو تم بھی آ جانا. اب عبداللہ بن عتیق کیا کرتے ہیں، جیسے شام کا ٹائم ہوتا ہے دروازے کے قریب ایسے بیٹھ جاتے ہیں گویا کہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہیں، تھوڑی دوری پر بیٹھ جاتے ہیں. اب جب دروازہ بند کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ جب دیکھتا ہے کہ ہمارا کوئی آدمی باہر بیٹھا ہوا ہے، ٹوائلٹ کر رہا ہے، تو وہ زور سے آواز دیتا ہے کہ میں دروازہ بند کر رہا ہوں، اندر آنا ہے تو جلدی اندر آ جاؤ. یہ اس جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور گیٹ سے اندر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ایک دم آدمی پہچان نہیں پاتا کہ کون ہے یہ. اندر چلے جاتے ہیں عبداللہ بن عتیق. ابھی عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں اندر پہنچا، اور اندر پہنچنے کے بعد میں نے پورا اندھیرا ہونے کا انتظار کیا. جب پورا اندھیرا ہو گیا تو میں سلام بن ابی الحقیق کے گھر کے اندر گیا. کئی دروازے تھے اس کے گھر کے، ایک ایک
کر کے میں دروازوں سے اندر جاتا گیا اور سارے دروازے میں نے اندر سے بند کر دیے، اور گیٹ پر جہاں پر مین گیٹ ان کا تھا اس کی چابیاں میں پہلے ہی اپنے جیب میں رکھ چکا تھا، یعنی جو مین دربان تھا، دربان کے یہاں جہاں وہ چابی رکھا کرتے تھے وہاں سے چابی انہوں نے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لی۔ اب ابو الحقیق کے گھر میں گئے، سلام بن ابی الحقیق کے، اور گھر میں جب انٹری کی تو ایک ایک دروازے کو اندر سے بند کرتے چلے گئے۔ اندر پہنچ گئے، اندھیرا بہت زیادہ تھا، سلام بن ابی الحقیق نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلام بن ابی الحقیق کی کنیت تھی ابو رافع، کیونکہ عرب کے اندر کنیت کا طریقہ تھا، دستور تھا، وہاں پر ہوتا تھا ایک نام اور ایک ہوتی تھی کنیت۔ کنیت مطلب بڑا بیٹا یا بیٹی جو بھی ہوتے تھے اس کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ابو رافع مطلب رافع کا باپ، اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اولاد کا نام نہیں ہوتا تھا پھر بھی ان کی کنیت ہوتی تھی۔ تو کہا، انہوں نے آواز دی، اندھیرا بہت زیادہ تھا، عورتیں بھی نظر آ رہی تھی، اور اللہ کے نبی نے کہا تھا عورتوں بچوں کو نہیں مارنا، اپنے کو صرف اسی کو مارنا ہے جو اسلام کا دشمن ہے، بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہے، جنگیں بھڑکا رہا ہے۔ تو زور سے آواز دے کر بولتے ہیں، اے ابو رافع۔ تو بیچ میں سے آواز دیتا، ہاں بولو کیا ہوا؟ وہیں سیدھی آواز کی طرف جاتے ہیں اور تلوار سے ایک وار کر دیتے ہیں، پر وہ پورا ختم نہیں ہوتا ہے۔ دروازہ کھول کر باہر جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں دروازے سے، کیونکہ یہ چیختا ہے، جیسے اس کو تلوار لگتی چیخ دیتا ہے زور سے، تو پہلے باہر جاتے ہیں، پھر اندر آ کر بولتے ہیں، ارے ابو رافع تمہاری آواز آ رہی تھی، کیا ہوا؟ کہا کسی نے مجھ پر حملہ کر دیا ہے۔ پھر آواز کی طرف گئے اور اتنی زور سے مارا کہ کنفرم وہ مر گیا۔ اب جب وہ مر گیا، ایک ایک کر کے گیٹ کھولتے کھولتے عبداللہ بن عتیق باہر کی طرف آتے ہیں۔ آخری دروازہ کھولنے کے بعد چڑھاؤ ہوتی ہے، چڑھاؤ کی طرف جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ چڑھاؤ ختم ہو گئی، میں نے ڈائریکٹ اپنا پیر رکھا تو کئی چڑھاؤ نیچے اتر گیا اور میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میں نے اسے ٹائٹ کپڑے سے باندھا، باہر کی طرف آیا، اور جو مین گیٹ تھا، چونکہ چابی تو پہلے ہی لے چکے تھے، اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور انتظار کیا کہ ذرا سا سویرا ہو جائے، تب تک میں یہاں پر انتظار کروں گا، کنفرم تو کروں مرا کہ نہیں مرا ہے۔ اب جیسے ہلکا سا سویرا ہوا تو چیخنے چلانے کی آوازیں شروع ہوئی کہ ابو رافع جو اہل نجد کا بہت بڑا تاجر تھا اسے کسی نے ختم کر دیا ہے۔ جب اس آواز کو عبداللہ ابن عتیق نے سنا، خوش ہو گئے، اللہ اکبر کہا، الحمدللہ کہا، باہر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی اور بتایا کہ میرا پیر ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ میں اترا تو اترتے ٹائم مجھے خیال نہ رہا کہ چڑھاؤ ختم ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا اور دم کیا۔ الحمدللہ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میرا پیر ویسا ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ یہ واقعہ ذی القعدہ سن 5 ہجری کا ہے، ذی القعدہ سن 5 ہجری۔ تو اس ذریعے سے مسلمانوں نے اپنے بہت بڑے دشمن سلام بن ابی الحقیق کا خاتمہ کیا۔ اب اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں ایک بڑا یہودی سردار کعب بن اشرف کو ختم کیا گیا، اس کے بعد بنو قریظہ کے اندر حیی بن اخطب، کعب بن اسد القرظی کو ختم کیا گیا، اس کے بعد اب یہاں پر جیسے غزوہ احزاب ختم ہوا، غزوہ بنو قریظہ ختم ہوا، سلام بن ابی الحقیق کو قتل کیا گیا۔ مقصد تھا ان بڑے بڑے سرداروں کا خاتمہ تاکہ دعوت کا کام ہو سکے۔ یہ وہ جو جنگوں کو بھڑکانے کا کام کرتے تھے، یہ وہ جو لوگوں کو غدار بناتے تھے، یہ وہ جو وعدہ شکنی کرواتے تھے، یہ وہ جو عہدوں کو توڑواتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف ماحول بار بار بنواتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان دشمنوں کو ایک ایک کر کے ختم کیا گیا۔ اب اس کے بعد ایک بہت بڑا غزوہ ہوا تھا، غزوہ بنی مستلق۔ اس کے پہلے اللہ کے نبی نے کچھ چھوٹے چھوٹے سریے بھیجے تھے۔ سریا میں پہلے بتا چکا ہوں کسے کہتے ہیں، اور کوئی سوال مت کیجیے گا مجھ سے سریا کسے کہتے ہیں، کیونکہ میں پہلے کئی بار بتا چکا ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ غزوہ احزاب کے اندر سارے چھوٹے چھوٹے قبیلے آس پاس والے بھی کفار مکہ سے جا کر مل گئے تھے، انہوں نے ہمارے خلاف غداری کی تھی، جبکہ پہلے ہی آپ معاہدہ کر چکے تھے سب سے، تو آپ نے پہلے یہ سوچا کہ کیوں نہ ان سارے قبیلوں کو خاموش کیا جائے، ان کو ایک بار مسلمانوں کی طاقت دکھائی جائے کہ کبھی آگے موقع پڑے تو یہ کفار کا ساتھ نہ دیں۔ اس غرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے سریے بھیجے تھے۔
صحابہ کرام کی ٹکڑیوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ اور ان قبیلوں کو سبق سکھا کر آؤ کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، جن سے وعدہ ہے تمہارا، جن سے عہد و پیمان ہے تمہارا، ان پر حملے کروا رہے ہو، ان کے خلاف غیروں کا سپورٹ کر رہے ہو، ان کے خلاف دشمنوں کا سپورٹ کر رہے ہو، تو انہیں سبق سکھانا بہت زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد سے چھوٹے چھوٹے سریے بھیجے۔ جو سریہ آپ نے بھیجے، میں زیادہ تر کی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، ایک دو کی ڈیٹیل بتا کے باقی کے صرف نام بتاؤں گا، کیونکہ میرا مقصد بڑی بڑی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سریوں کی ڈیٹیل خود آپ بھی پڑھ سکتے ہیں الرحیق المختوم کے اندر۔ ایک سریہ آپ نے بھیجا، سریہ محمد بن مسلمہ، سریہ محمد بن مسلمہ۔ اس سریے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سن 6 ہجری کے اندر بھیجا، محرم سن 6 ہجری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی کہ ایک قبیلہ ہے جس نے کفار مکہ کا سپورٹ کیا اور اب وہ دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو 30 لوگوں کا ایک لشکر دے کر بھیجا کہ جاؤ اور جا کر انہیں سبق سکھا کر آؤ۔ یہ لوگ وہاں پر گئے، ان کی خبر ملتے ہی دشمن بھاگ کھڑا ہوا، پیچھے جو سامان چھوڑ کر گئے وہ سارا سامان یہ لوگ اٹھا کر لے آئے۔ اور اسی درمیان میں اس وقت اسلام کے ایک دشمن تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ انہیں مل گئے تو راستے میں ان کو پکڑ کر لے آئے۔ ان کا نام تھا سمامہ بن اسال، اسلام کے بڑے دشمن تھے، یمامہ نام کے قبیلے کے رہنے والے تھے، مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ عمرے کی غرض سے راستے میں کہیں جا رہے تھے مکہ کی طرف، یہ مل گئے، صحابہ کرام ان کو پکڑ کر لے آئے، پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ صحابی کا نام سمامہ بن اسال، لے کر آئے۔ اب اس دور کے اندر لاک اپ کہاں تھا؟ مسجد نبوی۔ مسجد نبوی کو لاک اپ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام سمامہ بن اسال کو لائے اور لا کر مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا۔ جب نماز کا وقت ہوتا کھول دیتے، کھانے پینے پکانے کی حاجت ہوتی کھول دیتے، پھر لے جا کر کھمبے سے باندھ دیتے۔ 3 دن تک سمامہ بن اسال اسی کھمبے سے بندھے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد آتے ان سے سوال کرتے، بتاؤ اے سمامہ کیسے ہو؟ یہ آپ کا اخلاق تھا اپنے دشمنوں کے ساتھ۔ سوال کیا، سمامہ تم کیسے ہو؟ کہا دیکھو، اگر مجھ پر انعام کرو گے، چھوڑ دو گے تو میں شکریہ ادا کرنے والا ہوں، اور اگر مجھے قتل کر دو تو بالکل حقدار ہوں مجھے مارا جائے، کیونکہ میں نے اتنے جرائم کیے ہیں، اتنے کرائم کیے، اتنے گناہ کیے ہیں۔ لیکن اگر مال چاہتے ہو تو مال لے لو، مال دے کر چھوڑ دوں گا۔ بہت پیسہ تھا ان کے پاس، یمامہ کے ذمہ دار تھے، بہت بڑا قبیلہ تھا، گیہوں کی بہت ساری کھیتیاں تھیں ان لوگوں کے پاس۔ تو کہا دیکھو، اگر انعام کرو گے تو شکر ادا کروں گا، مار دو گے تو کوئی غلط نہیں ہے، کیونکہ میں نے اتنے گناہ کر رکھے ہیں، اتنا غلط کر رکھا ہے، اور اگر پیسہ ویسا چاہیے تو بولو چھوڑ دو، پیسہ لے کے چھوڑ دو، کوئی دقت نہیں، دے دوں گا جو چاہو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، مسکرا کر چلے گئے۔ دوسرے دن پھر یہی سوال، سمامہ کا پھر یہی جواب، انعام کرو گے شکر ادا کروں گا، قتل کر دو تو میں اس کا حقدار ہوں، اور پیسہ چاہو تو مال دے دوں گا۔ دوسرے دن بھی یہی جواب سنا، اللہ کے نبی چلے گئے۔ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور یہی جواب سنا، آپ نے کہا سمامہ کو کھول دو، جانے دو سمامہ کو، یعنی چھوڑ دو، ایسے ہی چھوڑ دو۔ سمامہ گئے، ایک کنواں تھا، کنویں کے قریب گئے، غسل کیا، وضو بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آج سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، میں نے اقرار کر لیا۔ کس وجہ سے؟ آپ کا اخلاق دیکھ کر، مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کر، ان کا کردار دیکھ کر۔ اس کے بعد ایک اور بڑی چیز کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سنیے، میری نظر میں اگر دنیا میں سب سے برا کوئی چہرہ تھا تو وہ آپ کا چہرہ، اور اب دنیا میں کوئی سب سے اچھا چہرہ ہے تو وہ آپ کا چہرہ۔ دنیا میں اگر سب سے برا کوئی شہر تھا تو آپ کا شہر، اور اب سب سے اچھا کوئی شہر ہے تو آپ کا شہر۔ اور دنیا میں سب سے برا اگر کوئی دین تھا تو آپ کا دین، اور اب سب سے اچھا اگر کوئی دین ہے تو وہ آپ کا دین۔ یعنی سب سے برا چہرہ آپ کا تھا،
آج سے سب سے پیارا چہرہ آپ کا. سب سے برا دین آپ کا تھا، آج سے سب سے پیارا دین آپ کا. اور سب سے برا شہر آپ کا تھا، آج سے سب سے پیارا شہر آپ کا. اور آج سے ثمامہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. قبول کر لیا. اب اس کے بعد اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی میں عمرہ کرنے جا رہا تھا، آپ کے ساتھی پکڑ کر لے آئے تو عمرہ کرنے چلے جاؤں؟ کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. ابھی عمرہ کرنے گئے، کفار مکہ کو خبر ملی کہ ثمامہ جو ہیں مسلمان ہو گئے. دماغ خراب. ثمامہ کو کہا، اے ثمامہ سبوتا، بددین ہو گیا ہے تو؟ بددین ہو گیا؟ کہا بددین نہیں، دین پر آ گیا اور مسلمان ہو گیا ہوں. ان کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا. اب ثمامہ کوئی نارمل انسان تھوڑی تھے کہ تکلیف دو گے اور برداشت کر لیں گے. ثمامہ نے کہا کہ اللہ کی قسم تم نے مجھے بولا نا الٹا سیدھا، اب جب تک اللہ کے نبی نہیں بول دیں گے نا ایک دانہ گیہوں تمہارے پاس نہیں آئے گا. ایک دانہ گیہوں، ٹوٹل تمہارا کھانے کا سامان بند. میرے یہاں سے سامان خریدتے ہو نا، اب جب تک جس نبی کو تم نے برا بولا ہے نا، وہ نبی جب تک نہیں بولیں گے تب تک مکہ کے اندر گیہوں کا ایک دانہ میری طرف سے نہیں آئے گا. بول کر چلے گئے اور عمل بھی وہی کیا. ٹوٹل کھانا پینا بند. آخر میں مجبوری میں کفار مکہ اللہ کے نبی کو ایک لیٹر لکھتے ہیں، رشتہ داری دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، ہم سب کچھ ہیں. یہ کھانا پانی بند ہو گیا. بولیے ثمامہ کو کہ وہ کھانا آنا دے. آپ نے اجازت دی. اس کے بعد ثمامہ نے ان کے یہاں کھانے آنے کی اجازت دی. اس ذریعے سے ثمامہ بن اسال کا اسلام قبول کرنا اور سریہ محمد ابن مسلمہ کا کامیاب ہونا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کچھ اور سریے بھیجے. چھوٹے چھوٹے سریے تھے، میں نام بتا رہا ہوں، صرف نام یا تو یاد رکھ لیجئے یا لکھ لیجئے. سریہ عکاشہ بن محسن، سریہ عکاشہ بن محسن، سریہ ابو عبیدہ بن جراح، اور سریہ زید بن حارثہ. سریہ عکاشہ بن محسن، سریہ ابو عبیدہ بن جراح، سریہ زید بن حارثہ. یہ سریہ ان لوگوں کے نام پر ہے جو اس سریے کے ذمہ دار تھے. الگ الگ چھوٹے چھوٹے ایریاز کے اندر بھیجا. یہ گئے، کہیں پر بھگانا پڑا، کہیں خود بھاگ گئے اور ان کو ڈرا کر آئے کہ آئندہ تم مسلمانوں کے خلاف کسی کا سپورٹ مت کرنا. یہیں پر ایک غزوہ بھی ہوا تھا، اس کا نام تھا غزوہ لحیان. غزوہ لحیان، جس میں خود اللہ کے نبی گئے تھے. وہ جو میں نے ذکر کیا آپ کو کہ کچھ لوگوں کو صحابہ کرام کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا تھا، آپ ان کا بدلہ لینے کے لیے اس غزوے میں گئے تھے. غزوہ لحیان اس کا نام تھا. چھوٹا سا غزوہ تھا یہ بھی. 200 لوگوں کو لے کر اللہ کے نبی گئے تھے اور جن لوگوں کو مارنے گئے تھے وہ لوگ بھاگ گئے تھے، کچھ مسلمان ہو گئے تھے ان میں سے. یہ چھوٹے چھوٹے غزوات کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ نہیں کیا کیونکہ ان کی بہت زیادہ ڈیٹیل بھی شریعت میں موجود نہیں ہے، تو صرف نام لکھ لیں تو بھی کافی ہے. غزوہ لحیان 200 لوگوں کو لے کر گئے. رجیع والوں نے جو صحابہ کرام کو دھوکے سے مار دیا تھا، اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں، ان کا بدلہ لینے کے لیے آپ گئے تھے. اب اس کے بعد ایک بڑا غزوہ ہوا تھا، غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مریسی. 2 نام ہیں اس کے. اور دیکھیے اس سے پہلے میں آپ کو غزوہ احزاب کے بھی 2 نام بتا چکا ہوں، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق. تو کبھی آپ کے سامنے کوئی بولا رہا کہ خندق کے بارے میں جانتے ہو، تو وہی ڈیٹیل ہے جو غزوہ احزاب کی ڈیٹیل ہے. اس غزوے کا نام ہے غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مریسی. بنو مستلق اس لیے کیونکہ اس قبیلے سے آپ لڑنے گئے تھے، اور مریسی اس لیے کیونکہ اس جگہ پر لڑائی ہوئی تھی. تو دونوں نام اس غزوے کے مشہور ہیں، تاریخ کے اندر بھی اور سیرت کے اندر بھی. تو غزوہ بنو مستلق یا غزوہ مریسی، اس کی تاریخ میں مورخین کا اختلاف ہے. شعبان یا تو 5 ہجری میں ہوا تھا یا 6 ہجری میں ہوا تھا. زیادہ تر کا 6 ہجری ہی کہنا ہے. غزوہ بنو مستلق یا غزوہ مریسی جو شعبان سن 5 یا 6 ہجری میں ہوا تھا. آپ 6 ہجری بھی لکھ سکتے ہیں، 5 بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ اختلاف ہے، پر 6 پر زیادہ کا قول ہے. سن 6 ہجری، شعبان سن 6 ہجری. اب اس کی وجہ یہ ہوتی ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے کہ حارث بن ابی زرار مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر جمع کر رہا ہے، جو بنو مستلق کا سردار تھا۔ حارث بن ابی زرار بنو مستلق کا سردار تھا۔ یہ بھی عرب کا ایک قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، بہت طاقتور قبیلہ تھا، اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ حارث بن ابی زرار جو بنو مستلق کا سردار تھا، تاکہ آپ یہ ڈیٹیل یاد رکھیں گے تو یاد رہے گا بنو مستلق کبھی اس غزوے کو غزوہ بنو مستلق کیوں بولتے ہیں، کیونکہ بنو مستلق آپ پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے اور اس کا ذمہ دار تھا حارث بن ابی زرار۔ پتا چلا کہ یہ لوگ آپ سے جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی تھے بریدہ بن حسیب، ان کو جاسوس بنا کر بھیجتے ہیں، کنفرم کر کے آؤ۔ بریدہ بن حسیب کو آپ بھیجتے ہیں کہ جاؤ کنفرم کر کے آؤ، چیک کر کے آؤ، کیا وہ سچ میں قتل کرنا چاہ رہا ہے، کیا وہ سچ میں ہمارے ساتھ لڑائی کرنا چاہ رہا ہے۔ بریدہ بن حسیب گئے، کنفرم کر کے آئے، ہاں اللہ کے نبی وہ قتل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، قتال کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، جنگ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، اور مریسیع نام کی جگہ پر جمع ہو رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آ گئے، دونوں نام آ گئے، بنو مستلق کیونکہ اس قبیلے کا نام تھا، اور مریسیع نام کی جگہ پر یہ لوگ جمع ہوئے تھے حملہ کرنے کے لیے، اس لیے اس جگہ اس غزوے کا نام غزوہ مریسی بھی ہو گیا۔ ہاں بولے وہ لوگ تو ارادہ کر رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ریڈی کیا، تیار کیا، لشکر بنایا، ان پر حملہ کرنے کے لیے گئے۔ جب ان کو آپ کے قریب ہونے پر خبر پہنچتی ہے کہ جن کو ہم مارنے جا رہے ہیں وہ تو خود ہمیں مارنے کے لیے ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے، بہت زیادہ خوف ان کی صفوں کے اندر آ جاتا ہے، بہت زیادہ ڈر ان کی صفوں کے اندر آ جاتا ہے، گھبرا جاتے ہیں، ٹینشن کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب جب سامنے ہی اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کیا جائے، گھبراہٹ کے اندر کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ گھبراہٹ میں ایک لڑائی ہوتی ہے، کچھ لوگ ان کے قتل کیے جاتے ہیں، اور صرف ایک صحابی اس غزوے کے اندر شہید ہوتے ہیں۔ ان کے کتنے لوگ قتل کیے گئے اس کا ذکر تاریخ میں کلیئر نہیں ملتا، اس لیے میں ذکر نہیں کرتا ہوں۔ کچھ لوگ لکھ لیجئے، کچھ لوگ ان کے قتل کیے گئے، اور عورتوں کو اور بچوں کو غلام بنایا گیا۔ کچھ لوگ قتل کیے گئے، باقی بھاگ کھڑے ہوئے، عورتوں بچوں کو غلام بنایا گیا، اور صرف ایک مسلمان اس کے اندر شہید ہوا تھا، وہ بھی غلطی سے شہید ہوا تھا، یعنی مسلمان نے مسلمان کو مار دیا تھا غلطی سے، ورنہ اس غزوے کے اندر کوئی مسلمان شہید نہ ہوتے۔ اب ان کے اندر غلام بنائے گئے۔ انہی غلاموں میں ایک غلام تھی جن کا نام تھا جویریہ بنت حارث۔ جویریہ بنت حارث، جویریہ بنت حارث مطلب حارث بن ابی زرار کی بیٹی، غزوہ جو بنو مستلق کا قبیلہ تھا اس کے سردار کی بیٹی جویریہ کو غلام بنایا گیا۔ جب آپ کے سامنے آئی اور پتا چلا کہ یہ بنو مستلق کے سردار بالکل جو یعنی ایک بڑی پاورفل چیز ہے، اس کی بیٹی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اور اس کے بعد آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ یہ ہماری ماں امہات المومنین بن گئی، جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے تھی، اور اسی غزوے کے بعد اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا تھا۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیں پیچھے، صفیہ بنت حیی بن اخطب کا میں نے ذکر کیا، سردار کی بیٹی سے نکاح، ادھر بنو مستلق کے سردار کی بیٹی سے نکاح۔ اکثر جب آپ کے غزوات ہوتے اس میں جو سرداروں کی اولادیں ہوتی یا بیٹیاں ہوتی، اللہ کے نبی کا ان سے نکاح کرنا مقصد کیا تھا؟ پورا قبیلہ اب آپ کا کون ہو گیا؟ رشتہ دار ہو گیا۔ اب رشتہ دار ہے تو بات سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ بات سننا آسان ہو گیا، آپ سے محبت ان کے دلوں کے اندر آ گئی۔ تو آپ کے نکاح کے پیچھے آپ کا مقصد صرف شہوت نہیں ہوتا تھا، بہت سارے مقصد آپ کے نکاحوں کے پیچھے تھے جو سمجھنے والا آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ تو آپ نے اس غزوے کے بعد حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، جو قبیلہ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھی۔
اب اس غزوے سے جب آپ ریٹرن ہو رہے تھے تب ایک بہت بڑا معاملہ ہوا تھا جو تاریخ کے اندر بہت زیادہ مشہور ہوا، اور اسی وجہ سے یہ غزوہ بہت زیادہ مشہور ہوا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، برابر مسلمانوں کو پریشان کیا کرتا تھا، کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتا مسلمانوں کو پریشان کرنے کا۔ اور غزوہ بنو مستلق یہ ایسا ایک اکیلا غزوہ ہے جس کے اندر خود منافق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے جنگ کرنے کے لیے، یعنی منافق بھی اس جنگ کے اندر آپ کے ساتھ آئے تھے۔ عبداللہ بن ابی ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ اوس اور خزرج کا بادشاہ بننے والا تھا۔ اب جس کو بادشاہت ملنے والی تھی اس کی بادشاہت ختم ہو جائے اور اگر اس کے اندر ایمان کی کمزوری ہو تو کیا وہ برداشت کر پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہمیشہ ایک ہی کام اس کا، مسلمانوں کو ڈرانا، گھبراہٹ میں ڈالنا، دشمنوں کا نام بتا بتا کے۔ آپ چاہیں تو اس کے کچھ نام لکھ سکتے ہیں، عبداللہ بن ابی کے کچھ کام لکھ سکتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی کچھ حرکتیں یا کچھ کام۔ ایک تو مسلمانوں کو برابر دشمنوں سے ڈرانا، ان کے دل میں خوف پیدا کرنا۔ دوسرا جنگیں بھڑکانا، دشمن کے پاس بھی جانا، ادھر بھی آنا، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کر کے جنگیں بھڑکانا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں اور دین کے بارے میں بری بری باتیں کرنا، مسلمانوں کے دل میں دشمن کا خوف ڈالنا۔ دوسرا جنگیں بھڑکانا۔ تیسرا اللہ کے نبی اور دین اسلام کو برا بولنا۔ چوتھا امہات المومنین پر الزام تراشیاں کرنا، صحابہ اکرام کی بیویوں پر الزام لگانا۔ اللہ کے نبی کی بیویاں جسے ہم امہات المومنین کہتے ہیں اور صحابہ اکرام کی بیویاں، ان پر الزام تراشیاں کرنا، ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بولنا، یہ اس کا کام تھا۔ اب جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ زینب بنت جہش سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا تھا۔ اب زینب کون تھی میں آپ کو بتا چکا، آپ کا منہ بولا بیٹا بنا ہوئے تھے حضرت زید بن حارثہ، ان سے ان کا نکاح ہوا، پیچھے ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کروایا، پہلے زید سے طلاق کا ہونا، پھر نکاح کا ہونا۔ اور عرب کے اندر منہ بولے رشتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی، وہ منہ بولے رشتوں کے اندر نکاح نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے نکاح کر لیا، اس کو بہت بڑا موقع مل گیا، چاروں طرف واویلا مچا دیا، اپنی بہو سے ہی نکاح کر لیا انہوں نے، تو کیونکہ منہ بولے رشتے کی اسلام میں اہمیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا مقصد تھا۔ پر زینب بنت جہش کے نکاح پر الزام تراشیاں کیا کرتا تھا، مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ اس غزوے کے اندر بھی اس نے ایک حرکت کی کہ جب سب واپس لوٹ رہے تھے، یا آپ ایسے لکھ سکتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کی غزوہ بنو مستلق میں دو بڑی حرکتیں۔ پہلی حرکت تو اس نے یہ کی کہ جب غزوہ بنو مستلق سے صحابہ اکرام جب ریٹرن ہو رہے تھے، پانی پینے کے لیے ایک جگہ پر رکے، وہاں رکنے میں ذرا سا اوس اور خزرج کے اندر جھگڑا ہو گیا۔ یہ دو قبیلے تھے مدینہ کے مشہور قبیلے، مہاجرین اور انصار میں، مہاجر اور انصار میں ذرا سا جھگڑا ہو گیا پانی کے لیے۔ اب بات میں دونوں نے کیا کیا، دو لوگوں کا لڑائی ہوئی تو مہاجر نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا اور انصار نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا۔ غزوہ بنو مستلق سے لوٹتے وقت عبداللہ بن ابی کی دو بڑی حرکتیں۔ پہلی حرکت یہ کہ پانی پینے کے لیے ایک جگہ صحابہ کرام رکے اور کسی بات کو لے کر مہاجر ایک اور انصاری ایک صحابی میں ذرا سا جھگڑا ہو گیا۔ اب جھگڑے میں کیا کیا کہ مہاجر نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا اور انصار نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا۔ جب ان دونوں نے یہ اعلان کیا، اللہ کے نبی بہت ناراض ہوئے، کہا یہ جاہلیت کی باتیں تمہارے اندر ابھی بھی چل رہی ہیں، تم سب ایک ہو مسلمان اور اس کے بعد قبیلوں کے نام پر جھگڑے کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے ان کے جھگڑے کو ختم کر دیا۔ پھر عبداللہ بن ابی کوئی نارمل تھا کیا، ایسے خاموشی سے موقع چھوڑنے والا تھا؟ وہ بولتا ارے اسی لیے بولا تھا ان مہاجرین کو آنے ہی مت دو، اور بلاؤ ان کو، اور گھر دو ان کو، اور مال دو ان کو، تم نے ان کو جگہ دی، تمہارے خلاف بات کر رہے ہیں، اب چلو مدینہ۔ مدینہ چلنے کے بعد عزت دار لوگ ذلیلوں کو باہر نکال کر پھینک دیں گے۔ ہم عزت دار مطلب انصاری، ذلیل مطلب مہاجرین کو باہر نکال کر پھینک دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ سورہ منافقون آیت نمبر 8 کے اندر کیا ہے، آپ چاہیں تو ڈیٹیل وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔
سورہ منافقون آیت نمبر 8۔ عبداللہ بن ابی کی دو بڑی حرکتیں۔ پہلی حرکت تو یہ کی کہ اس نے کہا، جھگڑا ہوا، جھگڑے میں صحابہ کرام نے دو جملے بول دیے، ایک نے مہاجر کو بلا لیا، ایک نے انصار کو بلا لیا۔ اللہ کے نبی نے چلایا کہ تم اپنے درمیان ابھی بھی جاہلیت کی باتیں کر رہے ہو، خاندان کے ناموں پر لڑ رہے ہو، میں مسلمان اسلام لے کر آیا، اس کے بعد بھی یہ جھگڑے تمہارے اندر، آپ ناراض ہو گئے، جھگڑا ختم، کیونکہ اسلام میں خاندان کا جھگڑا نہیں چلتا، جبکہ ہمارے یہاں ابھی بھی چالو ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان بولنے والے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے خاندانوں کے نام پر لڑتے ہیں، تیرا خاندان بڑا، میرا خاندان ایسا، تیرا چھوٹا، یہ نیچ وہ چھوٹا۔ ہمارے یہاں سب جو سسٹم بنائے نا، اسلامی سسٹم نہیں ہے، اسلام اس کے خلاف ہے۔ اور اللہ کے نبی جیسے چلائے سب خاموش، پر عبداللہ بن ابی خاموش ہونے والا تھا۔ اس نے بولا اور بلاؤ ان کو، اور جگا دو ان کو، اور رکھو اپنے گھروں کے اندر، دیکھ لیا انجام، اب چلو مدینہ، عزت دار لوگ ذلیلوں کو باہر کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جملے کو بھی ذکر کیا اور اس کے جواب کو بھی ذکر کیا کہ عزت دار یعنی عزت صرف اللہ، اس کے نبی اور مومنوں کے لیے، سارے مومنوں کے لیے عزت ہے، تو آدھوں کو عزت دار اور آدھوں کو ذلیل مت بول۔ اب یہ جب بات عبداللہ بن ابی کے بیٹے، مشہور صحابی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، اور ان کے بیٹے ایک بہت بڑے صحابی جن کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، باپ کا نام بھی عبداللہ تھا اور بیٹے جو صحابی تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ بہت بڑے، بہت اچھے اور بہت دیندار صحابی تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کہتے ہیں، وَلَئِن يَرْضِيَ اللَّهُ ان آتِهِمَا بِرَأْسِهِ لَآتِيهِمَا بِرَأْسِهِ، کہ اللہ کی قسم جب انہیں یہ بات پتا چلی کہ میرا باپ اللہ کے نبی کو تکلیف دے رہا ہے، اور اللہ کے نبی کی محبت کے آگے تو باپ بھی نہیں چلتا نا اسلام میں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کو آ کر کہا کہ اللہ اور اس کے رسول اگر اس بات پر راضی ہو جائیں، مجھے اجازت دے دیں، تو اپنے باپ کا سر کاٹ کے میں آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا، کیونکہ وہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے، وہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، اور میرے لیے اسلام سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے، اللہ کی قسم اگر آپ اجازت دے دو تو اپنے باپ کا سر کاٹ کے میں آپ کی گردن میں رکھ دوں گا، کیونکہ وہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے، مسلمانوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا کردار، کہ ان کے لیے اللہ کے نبی کی محبت سے زیادہ دنیا میں کوئی محبت نہیں تھی۔ ان کے لیے اگر کوئی محبت قیمتی تھی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس محبت کے لیے وہ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہوتے تھے، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ وہ تھا عبداللہ بن ابی کی دو بڑی حرکتیں جو اس نے اس غزوے کے اندر کی۔ پہلی حرکت کہ اس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی اور کہا مدینہ جانے کے بعد عزت دار لوگ ذلیلوں کو باہر نکال کر پھینک دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جملے کا ذکر کیا، اللہ کے نبی نے سمجھایا اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ دوسرا ایک بہت بڑا معاملہ جو شریعت کے اندر بہت زیادہ مشہور ہوا تھا اور جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیتوں کو، ابتدائی آیتوں کو نازل کیا تھا، وہ واقعہ تھا جسے حدیث الافق کہا جاتا ہے۔ واقع افق یا حدیث الافق، واقع افق یا حدیث الافق۔ اب ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی جنگ میں جاتے، اب چونکہ آپ کی بیویاں تھیں، بہت ساری بیویاں تھیں، تو آپ قرآن دازی کرتے تھے، جس کا نمبر آتا اس کو اپنے ساتھ جنگ میں ساتھ لے کر جاتے تھے، سفر میں ساتھ لے کر جاتے تھے۔ ایک بیوی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتی تھی نمبر وائز۔ اب اس بار باری آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شادی کے وقت عمر 9 سال، دبلی پتلی الگ، بہت زیادہ کوئی وزن نہیں، بہت بڑی زیادہ بڑی بھی نہیں تھی۔ اب یہ کہتی ہیں، خود حضرت عائشہ صدیقہ بتاتی ہیں، صحیح بخاری میں تفصیل سے لمبا واقعہ پورا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے کے اندر گئی۔ اس غزوے سے ہم لوگ ریٹرن ہو رہے تھے، تو ریٹرن ہوتے وقت راستے میں قیام کیا جاتا تھا پیشاب پاخانے کے لیے، نمازوں کے لیے، وضو کے لیے، حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ تو قافلہ رکا، میں اپنے ہودج سے، کیونکہ ایک ہودج ہوتا تھا جس کے اندر بیٹھتے تھے، پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، ہودج کے اندر بیٹھتے تھے، باہر نہیں ہوتے تھے، اوپن نہیں ہوتے تھے، امہات المومنین تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اتر کر باہر نکلی، اپنی حاجت پورے کرنے کے لیے، جو بھی باتھ روم وغیرہ کی ضرورت تھی وہ کرنے کے لیے گئی۔ میرے پاس کسی کا ایک ہار تھا جو میں نے پہن رکھا تھا۔ وہ کہتی ہیں میں گئی، قضائے حاجت پوری کر کے واپس اپنے ہودج میں آ کر بیٹھ گئی۔ اچانک گلے پر نظر پڑی
تو میرا ہار نہیں تھا، ہار گر گیا تھا. مجھے ٹینشن ہوا کسی اور کا ہے، ہار ڈھونڈ کر آؤں. میں واپس نکلی، ہار ڈھونڈنے چلی گئی، نہیں ملا. ڈھونڈتے 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 کافی آگے نکل گئی. اب ادھر میرا نکلنا اور ادھر قافلے کو واپس چلنے کا اعلان ہو گیا کہ چلو ہو گیا وقت، اب ہم کو یہاں سے آگے بڑھنا ہے. ادھر ہودا جا کر اٹھایا گیا. تو چونکہ آپ ڈیٹیل دھیان میں رکھیے گا، دبلی پتلی ہیں، چھوٹی ہیں، تو اٹھانے والوں کو انداز ہی نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ اندر بیٹھی ہوئی کہ نہیں بیٹھی. انہوں نے اٹھایا اور رکھ دیا آگے اونٹ کے اوپر یا سواری کے اوپر، اور آگے بڑھ گئے، سفر شروع. اور ادھر حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ ہار ڈھونڈنے کے اندر ذرا لیٹ ہو گئی. اب یہ کہتی ہیں جب وہاں پر پہنچی، واپس آئی، قافلہ غائب، سب چلے گئے. میں آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی کہ کوئی نہ کوئی تو آئے گا، ریٹرن میں دیکھتا ہوا کوئی نہ کوئی آئے گا اور مجھے لے جائے گا. اب یہ کہتی ہیں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ. صفوان بن معطل کا کام یہ تھا کہ جہاں کہیں سے قافلہ گزرے پیچھے پیچھے آنا اور آ کر یہ دیکھنا کسی کا سامان تو نہیں چھوٹ گیا، کوئی چیز تو نہیں چھوٹ گئی، انہیں اٹھاتے ہوئے لے کر آنا. اب صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور چونکہ پردے کا حکم تو بعد میں نازل ہوا تھا، اس سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا. چہرہ دیکھتے ہی پہچان گئے، حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اس آدمی نے ایک لفظ مجھ سے نہیں بولا. میرے قریب آئے، اپنی اونٹ کو بٹھایا، میں اونٹ پر سوار ہوئی اور میں وہاں سے نکل گئی. یعنی ایک لفظ پورے راستے میں مجھے نہیں بولے. اب قافلہ آگے آگے چل رہا ہے، اس سے کافی دوری پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھ کر صفوان بن معطل کے ساتھ آ رہی ہیں. صفوان بن معطل ہاتھ پکڑ کر، یعنی اونٹ کی وہ جو نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں، اور یہ اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. اب مدینہ قافلہ پہلے پہنچ گیا. دور سے آتا ہوا دیکھا کون نظر آ رہا ہے، تو بولے تو صفوان بن معطل ہے، اور ساتھ میں کون ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. صحابہ کرام کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں تھی، ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہوگی، رہ گئے ہوں گے، پر عبداللہ بن ابی، یہ ایسے لوگ نا موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. بس ایک بار موقع ملے اس کے بعد تو چھوڑنا نہیں ہے. آدمی کیسا بھی ہو، عمل کیسے بھی ہو، کام کیسے بھی ہو، عزت اچھالنے کا ایک موقع ملے گا وہ چھوڑیں گے نہیں. ایسے لوگوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے اور بہت احتیاط کرنا چاہیے. اب جیسے عبداللہ بن ابی نے دیکھا، اب اسے تو موقع ہی چاہیے تھا. حضرت عائشہ صدیقہ کو وہ لائے، گھر کے باہر اتار دیا، وہ گھر میں چلی گئی. اب عبداللہ بن ابی کو موقع مل گیا بدنام کرنے کا. اب اس نے الزام لگا دیا کہ صفوان بن معطل کے ساتھ نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے غلط حرکت کی ہے، بدکاری کی ہے. اللہ اکبر. الزام کس پر لگایا جا رہا ہے؟ امہات المومنین پر، مومنوں کی ماں پر. اور اسی الزام کی بنیاد پر کچھ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ کو گالیاں بھی دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، جبکہ امہات المومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے رجس کا خاتمہ کر دیا ہے، گندگی کا خاتمہ کر دیا ہے، آپ میں گندگی نہیں ہو سکتی. اور وہ عائشہ جن سے اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، آخری وقت انتقال جن کے گھر کے اندر ہوا، جن کی گود میں آپ کا انتقال ہوا، وہ عائشہ صدیقہ. وہ عائشہ صدیقہ کے جن کے بارے میں ایک صحابی نے سوال کیا کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ صحیح بخاری کتاب الایمان کی روایت. کہا عائشہ سے. کہا اس کے بعد؟ کہا اس کے باپ سے. الزام لگا دیا. اب ادھر الزام تراشی پورے مدینہ میں عام ہو گئی. اور حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی سفر سے ریٹرن آئی میں خطرناک بیمار ہو گئی، اتنی بیمار کہ میں اٹھ بھی نہیں پاتی تھی. 1 مہینے تک میں اسی حالت کے اندر رہی. اور ادھر عبداللہ بن ابی نے الزام کا کوئی موقع نہ چھوڑا. پورے مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ازواج مطہرات اب حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی، گندی گندی باتیں کرنا، ان کے بارے میں الٹے سیدھے الزامات لگانا. سوچئے کیا تکلیف گزری ہوگی اللہ کے نبی پر. اور اللہ تعالیٰ کا بھی امتحان کہ 1 مہینے تک اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا. اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف، اللہ تعالیٰ بتا، اللہ تعالیٰ فیصلہ بتا، خاموش، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی حکم نازل نہیں کر رہا ہے. اب ادھر عائشہ صدیقہ بیمار گھر کے اندر، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ چل کیا رہا ہے باہر. بس وہ کہتی ہیں کہ ہاں ایک فرق میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جیسے میرے ساتھ رہتے تھے نا محبت سے، اب ویسے نہیں رہ رہے تھے. کچھ فرق تو آ گیا تھا، پر مجھے لگا ہو سکتا کوئی ٹینشن ہو گیا ہوگا، کوئی بات ہو گئی ہوگی، یا میری طبیعت کا ٹینشن لے لیا ہوگا، اس وجہ سے شاید ایسا کچھ ہو رہا ہوگا. کوئی بات نہیں، وہ بھی نارمل. اب الزام تراشیاں چل رہی ہے. اسی الزام تراشیوں میں 3 مسلمان بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے. غلطی سے 3 مسلمان شامل ہو گئے. ان تینوں کے نام تھے حسان بن ثابت،
مستح بن اساسہ اور حمنا بنت جہش، حسان بن ثابت، مستح بن اساسہ اور حمنا بنت جہش، یہ 3 لوگ شامل ہو گئے۔ ان لوگوں نے بھی تھوڑا سا الزام تراشی کے اندر اس کا ذرا سپورٹ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیتوں کو آپ پڑھیے گا، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے پوری برات نازل کی ہے، ان کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک سورہ نور، اس میں سب نازل کیا ہے کہ مومنوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جب کہیں کسی کے بارے میں کوئی الزام تراشی سنیں تو خاموشی اختیار کریں، تحقیق کرنے کے لیے ڈائریکٹ اس سے بات کر لیں، پر کسی الزام کو عام نہ کریں، لوگوں کے درمیان کسی کی عزت کو نہ اچھالیں۔ یہ ساری چیزیں شریعت نے بتائی، اصول اور قاعدے اسی کے بعد نازل ہوئے کہ اگر کوئی کسی پر الزام تراشی کرے گا، اگر کسی کے اوپر کوئی بدکاری کا الزام لگائے گا اور ثابت نہیں کر پائے گا تو 80 کوڑے کی سزا اس کو دی جائے گی، اس کے بعد وہ کبھی گواہی نہیں دے پائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے عذاب بھی دے گا۔ بہت سخت عذاب بتایا الزام تراشی کا، کسی کی عزت پر الزام لگانے کا۔ اب یہ الزام لگ گیا، عائشہ صدیقہ بیمار ہو گئیں۔ اب وہ دیکھتی کہ اللہ کے نبی کے تھوڑا چینج آ گیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب یہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو مستح کی والدہ، وہ مستح جو الزام لگا رہے تھے، ان کی والدہ، ان کی امی کے ساتھ میں قضائے حاجت کے لیے باتھ روم کہیں جا رہی تھی، باہر کی طرف اندھیرے میں جا رہی تھی رات کو، تو مستح کی والدہ کا پیر کسی چیز سے ٹھوکر کھا گیا۔ اب جیسے ہی ٹھوکر کھایا، انہوں نے کہا مستح برباد ہو جائے۔ کیا بولے؟ مستح برباد ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ چلائیں، ایک صحابی جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے، اتنا بڑا ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اور تم ان کو بول رہی ہو برباد ہو جائے، ایسے کیسے بول رہی ہو تم؟ تو ان کی والدہ بولتی ہے عائشہ تجھے پتا نہیں کیا ہوا؟ بولے کیا ہوا؟ ارے بولے تیرے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا گیا ہے، تیرے بارے میں بدکاری کا الزام لگایا گیا ہے، تجھے برا بولا گیا ہے، 1 مہینے سے باتیں پورے مدینہ کے اندر چل رہی ہے۔ اللہ اکبر! عائشہ صدیقہ کہتی جیسے یہ میں نے بات سنی ایسا لگا کہ میرے نیچے زمین ہی نہیں ہے، زمین ہی کھسک گئی۔ فوراً گھر ریٹرن آئی، اور وہ کہتی ہے میں رات بھر اتنا روئی کہ صبح تک تو میرے آنسو ہی ختم ہو گئے تھے، کیونکہ ابھی تک تو پتہ ہی نہیں تھا نا باہر چل کیا رہا۔ اب جیسے ہی پتا چلا، آنکھوں سے اتنے آنسو بہے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اب ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، وہ صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی تم نے کبھی ایسے میرے گھر والوں کے بارے میں کوئی غلط چیز دیکھی؟ صحابہ نے بولا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی آپ کے گھر والے بڑے اونچے لوگ ہیں اور کبھی ایسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ بولے چلو اور تحقیق کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ایک لونڈی رہا کرتی تھی، ان کی خدمت کیا کرتی تھی، ان کو بلایا، بولا بتاؤ عائشہ کے اندر تم نے کوئی کمی دیکھی ہے کیا؟ بولے کمی تو کچھ نہیں دیکھی، بس ایک کمی ہے۔ بولے کیا؟ بولے بچی چھوٹی ہے، ناسمجھ ہے، آٹا گھونتے کبھی کبھی سو جاتی ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے مرغے چوزے وغیرہ ہوتے ہیں نا اس کا آٹا کھا جاتے ہیں، یعنی تھوڑی ناسمجھ ہے، چھوٹی ہے، اس کے علاوہ میں نے اس میں کوئی غلطی کوئی کمی کبھی نہیں دیکھی۔ اللہ کے نبی کو ذرا سی تسلی ہوئی کہ نہیں میری بیوی کے بارے میں جو لوگ باتیں کہہ رہے ہیں غلط ہے، پر تحقیق آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نبی تھے، آپ کو تحقیق کرنا ضروری تھی۔ اب اسی حالت میں 40 دن گزر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے۔ جب یہاں پر اس سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ میرے اوپر الزام پورے مکہ کے مدینہ کے اندر لگایا جا رہا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی سنیے میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے چلے جائیے۔ وہ اپنے گھر مطلب کہاں چلے گئیں؟ ابا اور امی کے پاس۔ بہت روئیں وہاں جا کر، بہت روئیں۔ امی اتنا بڑا الزام مجھ پر لگایا گیا، ابو اتنا بڑا الزام مجھ پر لگایا گیا، پورے مدینہ کے اندر میرے خلاف باتیں چل رہی ہے، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ ماں باپ نے سمجھایا پر بہت روئیں، ماں باپ سے مل کر بھی روئیں اور بہت زیادہ رونا آیا۔ اسی حالت میں 40 دن گزر گئے۔ جب 40 دن گزر گئے، 40ویں دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر آتے ہیں اور عائشہ صدیقہ سے بات چیت کرتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے۔ اب بات کرتے کرتے کہتے ہیں، اب وہی تو آئی نہیں تھی، جواب اللہ نے دیا نہیں تھا، بتایا نہیں تھا، بہت پریشان ہو رہے تھے۔ اب عائشہ صدیقہ سے کہتے ہیں اما بعد، اے عائشہ سنو،
تمہارے بارے میں مجھے ایسی ایسی بات پتہ چلی ہے، اگر تم سچی ہو، تم نے ایسا کچھ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات نازل کر دے گا، کوئی ٹینشن والی بات نہیں۔ اور اگر تم سے گناہ ہوا ہے تو توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ یہ سن کر تو مجھے اور زیادہ رونا آ گیا کہ میرے شوہر بھی مجھ سے ایسی بات کر رہے ہیں، میرے شوہر مجھ سے ایسے پوچھ رہے ہیں۔ ابا کو بولے ابا جواب دو نا۔ ابو بکر صدیق بولے میں جواب نہیں دے سکتا۔ والدہ کو بولا تم جواب دو نا۔ کہا میں بھی جواب نہیں دے سکتی، اللہ کے نبی کے سامنے نہیں بول سکتی، خود ہی بولتی ہیں۔ واللہ لقد علمت لقد سمعتم ھذا، سنو مجھے پتا ہے کہ تم نے ایک بات سنی ہے اور وہ تمہارے دلوں کے اندر بیٹھ چکی ہے۔ اب اگر میں سچ بھی بولوں گی نا تو تمہیں یقین نہیں آئے گا، اور اللہ کی قسم اللہ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری ہوں، تو میں صرف اتنا کہوں گی جب تک اللہ میرے بارے میں حکم نازل نہ کر دے، اللہ میری برات نازل نہ کر دے، میں صرف اتنا کہوں گی جتنا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا فصبر جمیل، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا جب یوسف کے بارے میں ان کے بھائیوں نے کہا کہ وہ تو ختم کر دیے، بھیڑیے نے کھا لیا ہے، تو حضرت یعقوب نے جو بولا تھا نا میں صرف اتنا بولوں گی فصبر جمیل، اے اللہ میں پیارا صبر کر رہی ہوں، اے اللہ تو ہی مددگار ہے اس بات پر یہ جو مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ دیکھیے انداز، اللہ کے نبی کا آنا، بولنا ہے عائشہ اگر غلطی کی ہے تو توبہ کرو، توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا، نہیں کی ہے انتظار کرو اللہ تعالیٰ تیری برات نازل کر دے گا۔ اب وہ بول رہی ابا بولو نا، کہا ابا میں نہیں بول سکتا اللہ کے نبی کے سامنے۔ امی تم بولو، بولے میں بھی نہیں بول سکتی۔ اب یہ بول رہی ہے کہ مجھے پتا ہے تم نے ایک بات تو سن لی ہے، تمہارے دلوں میں بیٹھ تو چکی ہے، اب اگر میں بولوں گی کہ میں نے ایسا نہیں کیا تو تم مانو گے بھی نہیں میری بات، تو میں صرف اتنا کر رہی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں صبر کر رہی ہوں اور تو ہی میری برات نازل کر دینا، تو ہی میرے بارے میں فیصلہ نازل کر دینا۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ بس یہ بات میں نے کہی، 40واں دن میرے گھر میں اللہ کے نبی بیٹھے تھے، وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی نازل کر دی، سورہ نور آیت نمبر 11 سے 20۔ جیسے ہی وحی نازل ہوئی جس میں عائشہ صدیقہ کی برات نازل اللہ تعالیٰ نے کی، تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ قرآن کی آیتوں کا بھی انکار ہو جاتا ہے جب کسی پر الزام تراشی کرنا ہو۔ عائشہ صدیقہ وہ، ان کا مقام وہ کہ رب العالمین نے ان کی برات کے لیے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی۔ جب آیتیں اللہ کے نبی نے پڑھی، اللہ کے نبی بولتے ہیں خوش ہو جاؤ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات کو آسمان سے نازل کر دیا۔ اور عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اللہ کی قسم میری نظر میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں وہی آئے، مجھے لگتا تھا خواب میں دکھایا جائے گا، فرشتہ آ کر بتا دے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ کبھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میری برات میں اللہ رب العالمین قرآن کی آیتیں نازل فرما دے گا، میں اپنے آپ کو کبھی اتنا بڑا نہیں سمجھتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت بڑا انعام کیا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل کر دی۔ اب جب آیتیں نازل ہوئی تو ابا امی کیا بول رہے ہیں دیکھنا، اب یہاں پر میاں بیوی کیسے ہوتے ہیں وہ دیکھیے، نبی اپنی جگہ پر شوہر اپنی جگہ ہے، شوہر بھی تو ہیں۔ ابا امی نے بولا چلو اٹھو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو۔ کیا بول رہی ہیں عائشہ، میں اللہ کے نبی کا شکریہ کیوں ادا کروں؟ ہاں انہوں نے کیا میرا ساتھ دیا؟ یہ بھی پوچھنے آ گئے تھے نا مجھ سے، ساتھ نہیں دیا نا، میں ان کا کیوں شکریہ ادا کروں؟ اللہ نے میری برات نازل کی ہے، میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی۔ اللہ اکبر، یہ میاں بیوی ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نبی بولتے ہیں کہ سن تو مجھ سے جب غصہ ہوتی ہے نا مجھے پتا چل جاتا ہے، جب مجھ سے خوش ہوتی ہے مجھے پتا چل جاتا ہے۔ کہا کیسے پتا چلتا ہے؟ کہا تو جب مجھ سے خوش ہوتی ہے تو بولتی ہے محمد کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو بولتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم، یعنی میرا نام نہیں بولتی ہے جب مجھ سے ناراض ہوتی ہے۔ اب یہ ناراضگی تھی، آپ کو کہے کو شکریہ ادا کروں، اللہ نے نازل کیا نا، اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اب اجل اللہ نے حکم نازل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، منافقین تو منافقین ہیں، انہیں تو کوئی سزا دی نہیں جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو جہنم تیار کر ہی رکھا ہے نا، اس سے بڑی سزا ان کو تھوڑی دینا ہے، وہ دے دی، بات ختم۔ پر مسلمان جنہوں نے الزام تراشی کی، اللہ کے نبی نے تینوں کو بلایا، مستح کو، حسان کو اور حمنا کو، اور کہا ان تینوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں کیونکہ انہوں نے الزام تراشی کا عمل کیا ہے، اور آگے بھی اگر کوئی الزام تراشی کرے گا اس سے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اسی سورہ نور، اسی آیتوں کے درمیان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستح کا گھر چلایا کرتے تھے، یعنی ان کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے، غریب تھے، ابو بکر صدیق گھر چلاتے تھے۔ جب مستح نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا تو ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی تھی اب اس پہ خرچہ نہیں کروں گا، باپ ہے نا، غصہ آ گیا، اب خرچہ نہیں کروں گا۔
اب خرچہ نہیں کروں گا، اب اس کا گھر نہیں چلاؤں گا بستہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی سورہ نور میں آیت نازل کر دی، وَلَا يَعْتَلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ تم میں سے پیسے والے طاقتور لوگ ایسی قسم نہیں کھائیں کہ ہم خرچ نہیں کریں گے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کرے، یعنی مغفرت چاہیے، تو خرچ کرتے رہو۔ وہ اس کا عمل تھا جو اس نے الزام لگایا، تم اپنا عمل کیوں خراب کر رہے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کی قسم میں جو خرچ کر رہا تھا ابھی بھی کرتا رہوں گا۔ اب دیکھو دل کتنا بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں اللہ نے تو کہا ہے، پر میری بیٹی پہ الزام لگا رہا، میری بیٹی کو زناکار بدکار بول رہا ہے، ایسے کیسے خرچہ کروں؟ پر نہیں، وہاں پر تو قرآن آ جائے بات ختم۔ جیسے قرآن کی آیت آ گئی، ابو بکر صدیق جھک گئے اور کہا نہیں، اللہ نے بولا ہے، مطلب اب مجھے وہ عمل کرنا ہے، مجھے وہ عمل کرنا ہے، میں برابر جو خرچ کر رہا تھا وہ کرتا رہوں گا، کبھی بھی خرچ کرنے کو بند نہیں کروں گا۔ تو ابو بکر صدیق نے مستح بن اساسہ پر دوبارہ خرچ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ لوگ قرآن کے آگے جھکنے والے لوگ تھے۔ اس ذریعے سے یہ غزوہ بنو مستلق اور غزوہ بنو مریسی کی پوری ڈیٹیل ختم ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر کچھ سریے بھیجے تھے آس پاس کے قبیلوں کی طرف، ان کے صرف نام لکھ لو اور آج کی بات ختم ہو جائے گی۔ سریہ عبد الرحمن بن عوف، سریہ علی بن ابی طالب، سریہ عبد الرحمن بن عوف، سریہ علی بن ابی طالب، سریہ ابو بکر صدیق، یعنی ابو بکر صدیق کو لے کے بھیجا تھا، اور سریہ قرز بن جابر۔ سریہ عبد الرحمن بن عوف، سریہ علی بن ابی طالب، سریہ ابو بکر صدیق اور سریہ قرز بن جابر۔ قرز بن جابر، یہ کچھ سریے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قبیلوں کی طرف بھیجے، جس کا مقصد تھا ان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ڈالنا، مسلمانوں کا ڈر ڈالنا۔ تو آج کا ٹاپک جو آپ نے بنایا ہے، غزوہ احزاب سے صلح حدیبیہ تک، یا اس ٹاپک کو چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں سلام بن ابی الحقیق کے قتل سے غزوہ مریسی تک، سلام بن ابی الحقیق کے قتل سے غزوہ مریسی تک یا غزوہ بنو مستلق تک۔ اب کل آپ کے سامنے صلح حدیبیہ انشاءاللہ آئے گی، جس کی بھی بہت ساری ڈیٹیل کل انشاءاللہ آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہہ کر اور آپ تمام کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔